میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کلمہ پڑھ لینے کے بعد آدمی آغوش اسلام میں قدم تو رکھ لیتا ہے، لیکن اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، اسلام کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ صرف تم نام کے نہ بن کے رہو، بلکہ مسلمان اگر ہو تو کمپلیٹ مسلمان بن جاؤ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے، آپ کو فائدہ ہوا، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ کی ذات نفع بخش ہو۔ اسلام چاہتا ہے آپ کے ماننے والے اس سب کا حسن زبان سے آپ کے کردار سے چھلکتا ہوا دکھائی دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ مسلمان تو کہلا رہے ہیں لیکن کردار جاہلانہ آپ کا ہو، انداز بالکل بے وقوف والا ہو، زندگی آپ کی آوارگی کی دہلیز پر پہنچی ہوئی ہو۔ نہیں، بلکہ جب آپ نے مسلمان اپنے آپ کو کہا ہے تو آپ کی زندگی سے حسن اسلام چھلکنا چاہیے، حسن اسلام نمایاں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر ابن عبس نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ اب جو اسلام حضور نے بتایا، اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، پوری دنیا کے اندر بڑی آبادی مسلمانوں کی موجود ہے، ملک کے اندر بے شمار مسلمان موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان مسلمانوں کی زندگی میں وہ اسلام جو پیغمبر رحمت نے بتایا اس اسلام کو تلاش کرو۔ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس اسلام کو جب ہم مسلمانوں کی زندگی میں تلاش کریں گے تو دور تک وہ اسلام نظر آتا دکھائی نہیں دے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے وہ اسلام کون سا ہے؟ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا، پاکیزہ بات کرنا یہ اسلام ہے۔ تم اگر پاک اسلام قبول کر چکے ہو تو صرف تمہارا بدن پاک نہیں ہونا چاہیے، تمہارا وجود پاک نہیں ہونا چاہیے، جہاں نماز پڑھتے ہو وہ جگہ ہی صرف پاک نہیں ہونی چاہیے، تمہاری زبان بھی پاک اور زبان سے نکلنے والا جملہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ طیب الکلام، ایک مسلمان جب زبان کھولے تو اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات پاکیزہ ہوں۔ اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات طیب و طاہر ہوں۔ اس لیے کہ پاکیزہ کلمات جب زبان سے نکلتے ہیں تو وہ دل پر اثر کرتے ہیں، اور جب کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس اچھی بات کرنے والے کی محبت سامنے والے کے دل میں اللہ پیدا کر دیتا ہے۔ اس کو میں مثال کے ذریعے سمجھاؤں تو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ ایک دکان کی بڑی مہربانی سے آپ چپ رہیں گے تو بڑی نواز ہے، آپ نہ چلاؤ، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، سب مت بولو، چپ بیٹھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محفل خراب ہوگی، سارا گناہ آپ کے سر پر ہے۔ دیکھیے بچے لوگ بیچارے کیا شور شرابہ کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت۔ آپ نہ چلاؤ بابا نہ چلاؤ، بس چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، خاموشی سے سنو۔ شیطان نہیں چاہتا کہ کوئی اچھی بات آپ کے کان تک پہنچے، اور جو شرارت کرے گا شیطان کو سپورٹ کرنے کے مترادف ہوگا۔ خاموشی سے سماعت فرمائیں۔ عرض یہ کر رہا تھا اچھی بات کا اثر۔ آپ کسی دکان پر سامان خریدنے کے لیے گئے، آپ نے ایک پیس نکلوایا، نہیں یار یہ اچھا نہیں ہے، دوسرا بتاؤ، دوسرا نکلوایا، یہ بھی اچھا نہیں ہے، تیسرا نکال، اور کوئی ڈیزائن ہو تو بتاؤ، اور کوئی ڈیزائن ہو تو بتاؤ، اور کوئی آئٹم ہو تو بتاؤ۔ 50 چیزیں آپ نے نکلوائیں، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں مجھے پسند نہیں ہے، اور آپ جانے لگے
تو آپ جانتے ہیں وہ سیلسمین جو اچھا ہوگا وہ کہے گا فکر نہ کریں، یہ پسند نہیں آیا نا، 10 دن کے بعد نیا اسٹاک آئے گا، اب 10 دن کے بعد آئیے گا، آپ کو ہم نیا مال بتائیں گے۔ لیکن اگر ٹیڑھا سیلسمین راؤس نے کہا کیوں پریشان کرنے کے لیے آ گئے تھے، کیا ٹائم پاس کرنے کے لیے ہماری دکان ملی، آپ دوسری بار اس دکان میں نہیں جاؤ گے۔ لیکن جس نے یہ کہا کہ 10 دن کے بعد دوسرا نیا اسٹاک آئے گا، کوئی بات نہیں، یہ آپ کو پسند نہیں آیا تو آپ کہیں گے ذرا تمہارا کارڈ دے دو، ہم تم کو فون کر کے پوچھ لیں گے، نیا اسٹاک آئے تو بتا دینا۔ پتہ چلا جب نرمی سے کوئی گفتگو کرتا ہے تو اس کی محبت اللہ دل میں پیدا کر دیتا ہے، لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے قریب جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ڈاکٹروں کو یہی سکھایا جاتا ہے، ڈاکٹر کو بات کرنے کا لہجہ سکھایا جاتا ہے، بات کرنے کا انداز سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے مریض جب کسی طبیب کے پاس جاتا ہے اور 1000 بڑی بیماری میں گرفتار ہو، لیکن طبیب کہتے ہیں آپ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی مسکراہٹ سے محبت بھرے جملوں کی بنیاد پر بیمار کی آدھی بیماری کی چھٹی ہو جایا کرتی ہے۔ پتہ چلا اچھے کلام کی تاثیر ہوا کرتی ہے۔ آپ لوگوں سے ملیں اور ملتے وقت کیا کرتا ہے، اس طریقے سے بات کریں گے، کوئی آپ سے دوبارہ ملنے کی خواہش نہیں رکھے گا، لیکن آپ ملیں گے کب آئے، کیسے ہیں، گھر والے کیسے ہیں، تو ملاقات کی تمنا پیدا ہوگی۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، ایسا ڈھنگ ہمیں سکھا دیا کہ دنیا ہم سے نفرت نہیں، ہم سے محبت کرے، لیکن ہم ہی کم نصیب ہیں کہ آپ کے طریقے کو چھوڑ کر نفس اور شیطان کی اکساہٹوں کے شکار بن گئے۔ آج ہمارے لب و لہجے کو دیکھ لیجئے، ہمارے بات کرنے کے انداز کو دیکھ لیجئے، ہماری قوم تو پہچانی ہی جاتی ہے ماں بہن کی گالیوں سے۔ بات کرنے کی تمیز نہیں، بات کرنے کا لہجہ نہیں، بات کرنے کا انداز نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، کوئی چیز بھی نہیں۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کس سے کیسے بات کرنی چاہیے، قرآن اس کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے جنرل انسانوں سے بات کرنے کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، تو قرآن کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اللہ اکبر! جب بھی بات کرو تو اچھی طریقے سے بات کرو، جب بھی بات کرو تو اچھے الفاظ استعمال کیا کرو، اچھے لفظوں کا انتخاب کیا کرو۔ لوگ کہتے ہیں لفظوں کا کیا، جو چاہو بول دو، نہیں، لفظوں کی طاقت ہوتی ہے، لفظوں کی قوت ہوتی ہے، الفاظ بڑے معنی رکھتے ہیں، الفاظ کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کفر کی وادیوں کے اندر پوری زندگی گزارنے والا شخص اگر زندگی کی آخری سانس کے وقت کلمہ طیبہ پڑھ لے، ایک کلمے کی بنیاد پر زندگی کے کفر کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک کلمے کی بنیاد پر جو اس نے زبان سے ادا کیا، اس کا کفر بھی مٹا اور اس کے گناہ بھی مٹ گئے، اور 60 سال شادی کی زندگی کے گزر چکے ہیں اور بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ لیکن اگر غصے میں آنے کے بعد شوہر نے صرف 3 لفظ اپنی بیوی کو کہہ دیے، طلاق طلاق طلاق، تو زندگی کے لیے وہ حرام ہو جایا کرتی ہے۔ پتہ چلا لفظوں کو معمولی نہ سمجھو، زبان سے نکلنے والے الفاظ کو ہلکا نہ سمجھو، الفاظ کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اگر یہ قیمت نہ ہوگی تو کبھی بخاری شریف کی آخری حدیث کے اندر یہ کلمہ آتا کہ کلمتان خفیفتان، اللہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان علی المیزان۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اگر کوئی پڑھ لے تو یہ کلمات ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں، میزان پر وزنی ہیں، زبان پر ہلکے ہیں۔ پتہ چلا کلمات کی طاقت ہوتی ہے۔
الفاظ کی طاقت ہوتی ہے. قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ہر لفظ ہمارا نوٹ کیا جاتا ہے, ہر لفظ ہمارا لکھا جاتا ہے, ہر لفظ ہمارا محفوظ کیا جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ ذرا دیکھیں, جنرل انسانوں سے بات کرنی ہو تو قرآن کہتا ہے وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھی بات کہو. اور خود حضور سے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جب بھی بولیں تو اچھی بات بولیں. جب بھی بولیں اچھی بات بولیں. اللہ اکبر. حیرت و تعجب کی بات ہے, جس قوم سے لوگ بولنا سیکھتے تھے آج اس قوم کی بولی کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں. آج آپ ذرا دیکھو, مجھے ایک آیت یاد آ رہی ہے, میرے پاس وقت کی تھوڑی قلت بھی ہے, جلدی نکلنا بھی ہے. ایک بات میں عرض کرتا ہوں, آج کیا ہو رہا ہے, فحاشی پھیل رہی ہے نا, بدکرداری پھیل رہی ہے, برائی پھیل رہی ہے, اور اس طرح سے پھیل رہی ہے کہ العیاذ باللہ باپ بھی فحاشی میں گرفتار, ماں بھی, بیٹا بھی, بیٹی بھی, الا ماشاءاللہ. آپ کہیں گے ماں باپ, باپ بیٹا, بھائی بہن, بیٹی سب, جی ہاں صاحب. سیریل دیکھنے کے لیے جب بیٹھتے ہیں کون سے ایسے مناظر ہوتے ہیں جو اچھے ہوں. ماں بھی دیکھ رہی ہے, بیٹی بھی دیکھ رہی ہے, بیٹا بھی دیکھ رہا ہے, بہو بھی دیکھ رہی ہے. جس کا تذکرہ کرنا باپ کے سامنے بیٹے کے لیے حجاب اور شرمندگی ہوتی تھی, آج وہی چیز سب مل کر کے بیٹھ رہے ہیں, مل کر کے بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب جانتے ہیں دور جاہلیت میں کیا ہوتا ہے اس فحاشی کے سلسلے میں. اللہ اکبر. جب اس دور کے اندر لوگوں سے کہا جاتا کہ فحش کام نہ کرو, یہ بے حیائی ہے, بے حیائی سے بچو, فحاشی سے بچو, تو قرآن کہتا ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا میرے وہ بھائی جو باپ بن چکے ہیں یا مستقبل میں شادی کے بعد باپ بننے والے ہیں, قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھیں. والذین اذا فعلوا فاحشہ قالوا وجدنا علیہ آباءنا واللہ امرنا بہا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. آپ جانتے ہیں جب بے حیائی کرنے والوں سے کہا گیا کہ تم کیا کر رہے ہو, یہ بے حیائی ہے, تو جواب میں وہ بچے کیا کہتے تھے معلوم ہے, قالوا وجدنا علیہ آبانا, ہم نے ہمارے ماں باپ کو ایسا ہی دیکھا. آج کا باپ اگر بیٹے کے سامنے بے حیائی کرے, آج کی ماں بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر گندی پکچر دیکھے یا سیریل دیکھے اور اس کے بعد بچے کو بے حیائی سے روکنے کے لیے جب کہے گی, تو قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دور جاہلیت میں جو کہا جاتا تھا آج کا بیٹا وہی کہے گا. مجھے یاد ہے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا میرے بیٹا آؤٹ آف ٹریک جا رہا ہے, حضرت ذرا اسے سمجھائیے. میں نے کوشش کی اور میں نے سمجھانے کی بھرپور محنت کی. کچھ دنوں کے بعد آپ جانتے ہیں میرے دوست نے مجھ سے کہا حضرت اب اس کو مت سمجھائیے گا, چھوڑ دیجئے اس کے حال پر. میں نے کہا کیوں, کیا ہوا, کسی دن اللہ توفیق دے دے گا. کہا نہیں, ایک دن میں اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تو جو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. تو میرے بیٹے نے مجھے جواب میں کہا ابا جب آپ میری عمر کے تھے تو کیا کرتے تھے. آج جو لوگ بدکرداری سے اپنے دامن کو داغدار کر کے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم
اپنی زندگی کو عیش و موج کے اندر گزاریں، یہ عمر ہے ہماری. کل تمہاری اولاد اللہ نہ کرے غلط راستے پر جانے کے بعد یہ نہ کہے کہ ہم تو وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ نے کیا تھا. آج گالیاں وراثت میں مل رہی ہیں، آج چلم چلی وراثت میں مل رہی ہے، آج بدتمیزی وراثت میں مل رہی ہے، آج گھر گھر کے جھگڑے وراثت میں مل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں گھروں سے نکل کر آتی ہیں اور پھر اس کے بعد وہی سوسائٹی میں پھیلتی چلی جاتی ہیں. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے لوگوں سے جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو. اللہ اکبر. اب آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں یہ تو جنرل لوگوں کے حوالے سے بات ہو گئی. اب قرآن مقدس سے پوچھتے ہیں اے قرآن تو بتا اللہ سے بات کرنی ہو تو کیسے کریں، اللہ سے کلام کرنا ہو تو کیسے کریں، اللہ سے معروضات پیش کرنے ہوں تو کیسے کریں. مصائب کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، تکالیف کی وادیوں سے گزر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ اب تکلیف کا آسمان پھٹے گا اور ہم ختم ہو جائیں گے، اب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، ہم برباد ہو جائیں گے. معاشی بدحالی کے شکار ہیں، بچیاں جو ہے وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکی ہیں، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، بیماریاں گھر کا ساتھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لڑکے آوارگی کے راستے پر جا رہے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ مصیبت نے ہمارے گھر ہی کا رخ کر لیا. اس طریقے سے جب انسان گرفتار ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ کہتا ہے کیا مولا میرا ہی گھر تجھے ملا تھا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں گناہ سے بچتا ہوں، میں حرام کام نہیں کرتا، پھر بھی میرے گھر کے دروازے پر یہ تکالیف دستک دیتی ہیں. یہ وہ انسان کہے گا جو انسان قرآن کی روشنی میں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ نہیں جانتا. آئیے میں آپ کو بتاؤں حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کا کون سا پہاڑ نہیں ٹوٹا. سارے بچے شہید ہو گئے، سارے مکانات گر گئے، ساری جائیداد ختم ہو گئی، سارے مویشی ختم ہو گئے. حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ روانہ ہو گئے. بیوی نے مرض کے اندر گرفتار دیکھا، عرض کرنے لگی اے میرے سرتاج آپ اللہ کے نبی ہیں، بارگاہ سمدیت میں دعا کریں گے مصیبت ٹل جائے گی، صحت نصیب ہو جائے گی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے. اللہ اکبر. اللہ کے فرستادہ پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام ضرور یہ کہہ سکتے تھے مولا میں تیرا نبی ہوں، تیرا بندہ ہوں، اے میرے کریم یہ جو پریشانیاں مجھے چھو رہی ہیں یا لگ گئی ہیں یا آ گئی ہیں مولا اسے دور فرما دے. نہیں انداز سکھاتے ہیں کہ اللہ کے بندو تمہیں تکلیف جب آ جائے، جب مصیبتیں تمہارے دروازے پر دستک دیں اور جب تم پریشانیوں میں گر جاؤ تو تمہاری زبان سے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کلمات نکلنے چاہیے. اللہ اکبر. حضرت ایوب علیہ السلام ایسی تکلیف میں کہ بچے، مال، جائیداد سب کچھ ختم ہونے کے باوجود بھی جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے رب مجھے مصیبت نے چھوا ہے، ٹچ کیا ہے، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر. انداز دیکھیے، مصیبت میں شکوہ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں معروضہ پیش کرنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. جب کوئی بندہ اس طرح سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب سے شکوہ کرنے کی بجائے رب کی عظمتوں کو، رب کی رحمت کو پکارتا ہے تو پھر مولا کس طریقے سے کرم فرماتا ہے. رب نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب. ٹھوکر مارو اپنے پیر کی، جو پانی نکلے اسے پیو اور بدن پر ڈالو، تمہیں شفا نصیب ہو جائے گی. حضرت ایوب علیہ السلام نے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ نکلا، پانی پیے اور جسم پر لگائے، سارا مرض ختم ہو گیا، جوانی بھی پلٹ آئی. آپ اندازہ لگائیں تو رب نے بھی فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا.
نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ ہے۔ پتہ چلا اے رسول اعظم کے دیوانوں، جس طریقے سے راحت خدا کی طرف سے ہے، تکلیف بھی خدا کی طرف سے ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ جس طریقے سے ہم راحتوں کا استقبال کرتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کا استقبال کرتے تھے۔ اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ راحت کے اندر ہماری خوشی کا بھی دخل ہے، لیکن مصیبت میں تو صرف خدا کی خوشی کا دخل ہے، اس لیے کہ وہ چاہتا ہے تبھی مصیبتیں آتی ہیں۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کی بارگاہ میں کیسے عرض کرنا چاہیے، یہ طریقہ قرآن سکھا رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں کیسے عرض کرنا چاہیے، اللہ اکبر، تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، رسول اعظم کی بارگاہ میں جب عرض کرنا ہو تو اس طریقے سے عرض کرو، اور اللہ اکبر، رسول کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ آج تک آپ نے سنا ہے کہ تقوی اس کو کہا جاتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈرے اسے تقوی، جو گناہوں سے بچے اسے تقوی، لیکن تقوی کا ایک انداز قرآن نے یہ بھی بتا دیا، اور اس تقوی کا معیار اتنا بلند بتا دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم فی التقوی۔ اللہ اکبر، جو رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے دل کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ یہ رسول کی بارگاہ کا ادب ہے، وہاں ڈھنگ ہے بات کرنے کا، طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے یہاں دانشور ہوں گے، طبیب ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، سائیکولوجسٹ ہوں گے، سائیکریٹسٹ ہوں گے، جانتے ہیں کہ بوڑھے کی سائیکولوجی کیا ہوتی ہے۔ ایک ماں یا باپ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ جائے، ارمان سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اچھے پہننے کا ارمان نہیں، اچھے کھانے کا ارمان نہیں، اچھے گھر کا ارمان نہیں، اچھی گاڑی کا ارمان نہیں، اس لیے کہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں جہاں بس زندگی کٹ رہی ہے۔ تو بڑھاپے میں ایک باپ اپنی اولاد سے کیا چاہتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد سے کیا چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے اس نفسیات کو سامنے رکھ کر کے بڑھاپے کے ہی دور کو یاد کروایا اور فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ جوان کی بات نہیں فرمائی کہ جب تمہارے ماں باپ جوان ہو تو اف نہ کہو، حالانکہ جوانی میں بھی اف نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان دونوں میں سے کسی کو اف بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو بھی نہیں۔ میرے کریم ان سے کیسے بات کریں؟ تو قرآن کہتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے عزت سے بات کرو، ان سے پیار سے بات کرو۔ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچنے والے ماں باپ اپنی اولاد سے کسی اور چیز کی تمنا نہیں رکھتے، ایک ہی تمنا رکھتے ہیں بچہ مجھ سے پیار سے بات تو کرے، یار جب دیکھو تب جھڑکتا رہتا ہے، اس عمر میں ہم کہاں جائیں، یہ باپ کہتا ہے۔ لیکن جب ایک بچہ اپنے باپ کے بڑھاپے کے پہنچنے کے بعد، ماں کے بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد جب نرمی سے بات کرتا ہے، شفقت سے بات کرتا ہے، پیار سے بات کرتا ہے، بیٹا سو رہا ہوتا ہے، ماں کی دعائیں باب اجابت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں۔ اے اللہ، بڑھاپے میں جس طرح سے میری اولاد نے مجھے سکون کی دولت عطا فرمائی، تو بھی اسے سکون کی دولت سے مالا مال کر دینا۔ بڑھاپے میں ماں، لیکن آج بڑھاپے میں باپ کو بڑھا کہا جاتا ہے، ڈیڈ اسٹاک کہا جاتا ہے، جھڑکا جاتا ہے، کھسٹ کہا جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے۔ یہ سب اس لیے کہا جاتا ہے کہ تم نے قرآن سے کس سے کیسے
بات کی جائے تم نے یہ سلیقہ نہیں سیکھا، یہ طریقہ نہیں سیکھا۔ ارے یہاں تک سربراہ مملکت سے بات کرنی ہو، وقت کے حکمران سے بات کرنی ہو، خدا کی قسم اس کا طریقہ بھی قرآن سکھاتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں کو جب رب قدیر فرعون کی طرف بھیجتا ہے تو فرماتا ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، تم دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ اللہ اللہ، انداز تو دیکھئے قرآن کا، کس کس سے کیسے بات کی جائے، قرآن ڈھنگ سکھاتا ہے۔ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، اس لیے کہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ مزید اس پر گفتگو کر سکوں۔ آپ جانتے ہیں یہاں تک کہ مانگنے والا دروازے پر سائل آئے اس سے کیسے بات کی جائے، اس کا انداز بھی قرآن سکھاتا ہے۔ مانگنے والے سے، ماہ رمضان آ رہا ہے، لائن لگے گی ہر قسم کے مانگنے والوں کی، کچھ اپنے لیے مانگیں گے، کچھ قوم کے لیے مانگیں گے، کچھ آپ کی آخرت کے لیے مانگیں گے، کچھ آپ کے فائدے کے لیے مانگیں گے، ساری چیزیں ہوں گی۔ تو کوئی کہے گا کل آنا، کیا بار بار دروازے پہ آتے ہو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن قرآن نے بتایا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کوئی مانگنے والا اگر تمہارے دروازے پر آئے اور تم دو بھی اور اس کا دل بھی دکھاؤ اور کہو تجھے کوئی اور دروازہ نہیں ملتا، جب دیکھو تب آ کر کے میرے دروازے پہ کھڑا رہتا ہے، لے چل جا، قرآن کہتا ہے اس سے بہتر تھا، اس دینے سے بہتر تھا کہ تو اتنا کہہ دیتا بھائی کہیں، اور آپ دیکھ لیجئے، مجھے معذرت میری قبول کر لیجئے، اچھی بات کہہ کے اس کو رخصت کر دیتا، یہ تیرا اچھی بات کرنا اس دینے سے بہتر ہے جس سے اس کا دل دکھ جائے۔ یہ قرآن سکھا رہا ہے، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ بات کرنے کا شوق بھی بہت سو کو ہوتا ہے، بات کرتے ہی رہتے، کرتے کچھ بھی نہیں، بولتے ہی رہنا ہے، بولتے ہی رہنا۔ تو کیا بولیں؟ بس ایک حدیث، اور میں آپ سے پھر عرض کروں گا، آج تک رسمی طور پر جلسوں میں آنے کے آپ عادی رہے، اب رسم سے نکلو، سیکھنے کی غرض سے آؤ، بدلنے کی غرض سے آؤ، سن کر عمل کی غرض سے آؤ۔ حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت و رضوان جب شہر کے اندر ایک عظیم خطیب خطابت کے لیے تشریف لائے تو اپنی ماں سے اجازت لیتے ہیں، ماں مجھے اجازت دے تاکہ میں جا کر کے اس خطیب کا خطاب سنوں۔ ماں نے کہا جاؤ بیٹے، لیکن کیوں سننے جا رہے ہو؟ ماں بہت اچھے خطیب ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، اس لیے سننے جا رہا ہوں۔ کہا نہیں بیٹے اس لیے مت جاؤ، جانا ہے تو اس نیت سے جاؤ کہ جو کچھ بھی وہ نصیحت کریں گے اس پر عمل کرو گے۔ اگر یہ نیت تمہاری نہیں رہی تو سیکھ کر آنے پر عمل نہ کرنے کی بنیاد پر اللہ تمہیں دوہرے گناہ کے اندر گرفتار فرمائے گا۔ ہم نے یہ نیت ہی نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ محفلیں معمولی محفلیں ہیں؟ یہی محفلیں ہیں جن محفلوں میں زندگیاں بدلتی ہیں۔ لیکن ہم آتے ہیں بے وضو آ گئے، ایسے ہی آ گئے، چلو جاتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں، چلو گھومتے ہیں، چلو یہ کرتے ہیں، چلو وہ کرتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں۔ اس لیے کورے آتے ہیں، کورے چلے جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، اس حدیث کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں محفوظ کر لو، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ چپ رہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ لے میں اس کی شفاعت کا ذمہ لیتا ہوں۔ یہ ہے زبان۔ دو چیزیں یاد آ گئی، عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک چیز، عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ نماز پڑھتے ہیں چلتی ہے، کچھ پتہ ہی نہیں چلا،
اس کو میں سمجھاؤں گا تو آپ سمجھ جائیں گے آج کے دور کے اعتبار سے. کیسے سمجھیں گے؟ کھانا کھا رہے ہیں، کسی کا فون آ گیا، بات بھی کرنے کھا رہے ہیں، کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا. کیا کھایا پتہ ہی نہیں چلا، ذائقہ ہی سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے کہ فون پہ ہم لگے تھے، توجہ کہیں بٹی تھی. ایسے ہی عبادت کا معاملہ ہے. عبادت کی بھی لذت ہوتی ہے، عبادت کا بھی ذائقہ ہوتا ہے. سچ بتاؤ نماز پڑھ کر کے کون سی لذت ملی ہے؟ اور اگر نماز میں لذت نہ ہوتی تو غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا نہ فرماتے. اگر عبادت میں لذت نہ ہوتی تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نہ فرماتے کہ حالت نماز میں تیر نکال لینا مجھے پتہ تک نہیں چلے گا. یہ لذت ہے. ارے موت میں بھی لذت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ ہے اس کے اندر. عبادت میں بھی لذت ہے. آپ جانتے ہیں نماز پڑھ کر لذت کیوں نہیں ملتی؟ قرآن سن کر لذت نہیں ملتی، روزے رکھ کر لذت نہیں ملتی. اب تو معاذ اللہ یہ ہو گیا کہ ماہ رمضان کی راتیں لوگ کیرم کھیلنے میں، گیم کھیلنے میں پوری پوری رات گوا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں سحری تک یہی کرنے کے لیے معاذ اللہ رات آئی. العیاذ باللہ. عرض یہ کر رہا تھا عبادت میں لذت نہیں ملتی. میں ابھی کچھ دنوں پہلے ایک کتاب پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ کا قول نظر سے گزرا، رونگٹے کھڑے ہو گئے. وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی تمہیں عبادت میں لذت نہ ملے تو سمجھ لینا تمہاری نگاہوں سے کوئی خطا ہو گئی ہے. اس لیے کہ جب نگاہ خطا کھاتی ہے تو اللہ لذت عبادت کو چھین لیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بدن میں سستی، عبادت میں سستی، روزی میں تنگی، جب یہ 3 چیزیں تمہیں حاصل ہو جائیں یا ان 3 چیزوں میں تم گرفتار ہو جاؤ تو سمجھ لینا اللہ کا کوئی ناپسند جملہ تمہاری زبان سے نکل گیا ہے جس کی وجہ سے تم اس تکلیف میں گرفتار ہو. بدلو اپنی سوچ کو، زبان کو درست کرو. وہ کہو جو کہنے کا حکم ہے، ویسا کہو جیسا کہنے کا حکم ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے الحاج معین صاحب جو ماشاءاللہ بڑے فعال و متحرک ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز سے لے کر ساری ایکٹیویٹیز کے اندر، دینی ایکٹیویٹیز میں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور پروردگار جتنے بھی علماء ذوی الاحترام یہاں پر تشریف فرما ہیں، پروردگار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل سب کے سایہ عاطفت کو ہم سب پر دراز فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.